میں جو باتیں بول رہا ہوں خالی یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، قرآن کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہوائی فائرنگ بولے تو بغیر دلیل کے خالی گولیاں مار لینا ہوا میں. ہوائی فائرنگ بول تو پولیس والے آ جائیں گے، وہ ایک مصیبت. وہ ہوائی فائرنگ نہیں رہے بادشاہ. بغیر دلیل کے بات کو ہوائی فائرنگ سے تعبیر کرتا ہوں میں. تو عزیزو، ہم لوگ جو ہے یہاں پر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بولو؟ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کسی کو بھی دیکھ لو، کوئی کمفرٹ نہیں ہے یہاں پر. مالدار، غریب، متوسط، کوئی بھی یہاں پر آپ کو کمفرٹ نہیں ملے گا. ہر شخص سے آپ خرب روپیوں کے مالک سے بھی آپ جا کے پوچھو اس کے آگے اور کچھ چاہ رہا کیا بولے تو انہیں بولتا ہاؤ ہونا چ بولتا ہوں. یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فطرت انسانی سے باخبری کی بنیاد پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے، وادی بولے تو پورے دو پہاڑوں کے کناروں کے درمیان کا جتنا حصہ ہے نا، ایک پہاڑوں کا ایک گول دائرہ رہتا، وہ پورا دائرہ بیچ میں بھر کے پورا سونے سے اگر ایک پوری وادی سونے کی دے دی جائے تو انہیں بولیں گا، کہتے ولو کان وادیا ناخر، کاش ایک اور وادی ہوتی تو اچھا ہوتا. وہ کتنے بھی کھرب پتی آدمی کو جا کے پوچھو پیسے ہونا کیا رہے بولے تو ہاؤ مو صاحب بولتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کے بولے مول صاحب بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے، ذرا ایک بار ملو ایک بار ملو. 5-6 مہینے میں ان کو ٹالتا رہا. کئی کو بولتے ان کے کاروبار صحیح نہیں تھے، ان سے کہ ایک بہانے سے ٹالتا رہا، میں نہیں بھائی ابھی وقت نہیں ہے فلاں نہیں، یا پھر میں پروگراموں میں تھا. حقیقت میں بھی پروگراموں میں تھا. چاہتا تو وقت نکال سکتا تھا لیکن نہیں نکالا میں ارادتاً تھوڑا سا. لیکن انہوں بزور جو ہے نا ایک مرتبہ آ کر کے ملاقات کر لیے اور خوب آنسوؤں سے رو رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کر دو، بس ایک پروجیکٹ پھنسا ہوا ہے میرا، وہ پروجیکٹ نکل گیا تو میرے کو 600 کروڑ روپے مل جاتے. وہ کتنے مل جاتے بولو؟ اور میں حلفاً یہ بات بول رہا ہوں، خالی ایسی جھوٹ نہیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، خالی واقعہ سنانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، حق بیانی سنا رہا ہوں. میں بولا صاحب میں آپ کے واسطے دعا نہیں کر سکتا ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں آپ تشریف لے جائیے. بولے کیوں دعا نہیں کریں گے؟ میں بولا زبردستی تھوڑی ہے، میں نہیں کر سکتا. بولے نہیں وجہ تو بھی بتاؤ، دعا تو بھی دو. اب بیٹھ گیا ضد کو آدمی، اب مرتا کیا نہ کرتا، مجبور ہو کے مجھے بتانا پڑا. ابھی بھی آن لائن چکر ہے تو ان کو بتاتا اسٹیٹس میں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، نام غیبت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کسی کی. لیکن ان کی آسامی جو ہے 6000 کروڑ ہے. کتنے؟ 6000 کروڑ ان کی آسامی. میں ان کو بولا بابا میں کیا دعا کروں جی تمہارے واسطے، 6000 کروڑ تمہارا جب پیٹ نہیں بھر سکے تو 600 کروڑ سے تمہارا پیٹ بھریں گا؟ تو چپ کے میرے کئی ستا لے رہے باشا، کروڑ کے دعائیں دیا تو 600 لوگاں تو بھی میرے 600 مریداں تو بھی کروڑ پتی بن جاتے. تمہارے کو اکیلے کو 600 کروڑ دلا دیا تو فائدہ کیا ہے؟ کیا باشا 600 مریداں کروڑ پتی بننا اچھا ہے؟ نہیں، ایک کے پاس 600 کروڑ چل جانا چاہے بولو نا باشا. کروڑ 600 مریدوں کے نہ کہتا اچھا ہے نہیں؟ ویسا بول کے تمہارا میرے کن آگے بیٹھ جائیں گے، بیٹھو نا کو میرے کن کیا ابھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. اب کپڑے بھی تمہارے لوگوں نے سلائے تو پہ لوگ آگے بیٹھے ہوں. تو عزیزو اصل مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ انسان کا جو پیٹ ہے نا وہ یہاں بھر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کا مٹیریل جو ہے یہ خمیر تو یہاں سے لیا گیا، لیکن اس کی بناوٹ اور اس کا جو ہے اس کی تیاری اور اس کی جو مقام پر بنایا گیا وہ مقام، وہ گولا جنت ہے. کیا ہے وہ؟ بولو. جنت ہے. جنت میں کئی ہزار سال تک ہم حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں رہے. کتنے سال تک؟ کئی ہزار سال تک ہم آدم علیہ السلام کی صلب میں رہے. اپن آ کے ہے نہیں. اس لیے انسان جو ہے نا کوشش اتنی کرتے رہتا کہ کمفرٹ ہو جاؤں میں اس دنیا میں. اب بڑھتے جا رہا. حد سے پہلے کیا ہوتا تھا بولو؟ آپ لوگ خود ذرا غور سے سوچے تو سمجھ میں آ جاتا. پہلے اجالے کے واسطے کیا کرتے تھے باشا؟ چراغ جلاتے تھے. پھر اس کے بعد میں انسان بولا نہیں میرے کو کمفرٹ نہیں ہے، ہوا آئے تو چراغ بجھ جا رہا، حباب لگا کے اس کو قندیل بنا دیا، تھوڑا اور کمفرٹ زون بڑھ گیا. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اس کے بعد میں اب 40-50 سال پہلے جو ہے نا وہ لال قسم کے گولے آ گئے روشنی کے، لوگ وہ لگانے لگے.
پھر اس کے بعد میں اس کی روشنی اس کو ناکافی محسوس ہونے لگی اور پانی کی فوار زری گری کی انہیں پھٹ جا رہا. اب نتیجتاً انسان کیا کرا, نہیں تھوڑا کمفرٹ زون اور بڑھنا, انہیں کیا کرا, وہ اس کے بجائے یہ ٹیوب لائٹوں کی طرف آیا. پھر اس کے بعد آہستہ بڑھتے بڑھتے LED فلا. اب تو حالت یہ ہو گئی کہ بٹن ڈالنا بھی وزن ہو گیا. سمجھ میں ایسے انہوں بتایا نہیں, برابر انہوں کہیں تو بھی دیکھ کیا رہیں گے, نہیں تو ان کے گھر میں ہوں گا. وہ کمفرٹ زون کو انہوں پہنچ گئے, اب پھر نہیں پہنچے تو ان کے جا کے دیکھ لو, وہ ٹھک ٹھک بول کے مارے تو لائٹ آتی کہتے. واہ واہ واہ. یہ اصل میں چاہت کیا ہے معلوم ہے انسان کی؟ یہ چاہت ہے اس کی جو جنت میں پوری ہونے والی ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. انسان جو چاہے گا وہ کرے گا جنت میں, اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے. تو انسان کیا سوچ رہا بولے تو, چونکہ انہیں وہاں کا ہے نا مٹیریل, تو اس کی سوچ کیا ہے, وہ تو میرے کو ابھی جو ایسا ہونا ہو رہا, یہ دنیا میں میرے کو وہ دنیا کے مزے ہونا ہو رہا, یہ گولے میں وہ گولے کے مزے ہونا ہو رہا. کیسا ہوتا جی بادشاہ؟ حد درجے یہ ہو گئی کہ اب اس کو جو ہے نا نل کھولتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی. کیا غلط بولوں کیا بادشاہ؟ نل کھولنے بھی تکلیف ہو رہی. اب خالی سینسر کرتے, ہاتھ رکھے تو سر بول کو نل لانا, ہاتھ دھلانا. اب اس کے بعد میں جو ہے انہیں ہاتھ ہٹاتے خود بخود نل بند ہو جاتا. جی کمفرٹ لیول دیکھ رہے ہیں اس کا. انسان چونکہ جنت کا ہے اور انہیں تشتہی یعنی اس کی اشتہا کے مطابق وہاں ہر چیز پوری ہوگی, تو انہیں اپنی اشتہا کو یہیں پورا کرنا چاہ رہا. لیکن اتنی بات ذہن میں رکھو کہ الٹا لٹک گیا تو بھی یہاں وہ ہونے والا نہیں ہے جو جنت میں ہونے کا ہے. لیکن پھر بھی انسان کی کوشش دیکھو تاکہ آپ کو پتہ چلے میں جس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جس میں وے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو, اس کو سمجھنے کے لیے یہ تمہید سمجھنا ضروری ہے. جو یہ نہیں سمجھا میری شروع کی بات, انہیں آخر کی بات نہیں سمجھ سکتا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نہیں سمجھ سکتا. ارے اس سے اس کا کیا تعلق ہو تو جب ہی سمجھ میں آتا ہو. غور سے سننا, اب میری بات غور سے سنو. اب انہیں کیا کرا, نہیں صاحب پہلے کیا ہوتا تھا, لینڈ لائن, وہ پیجر تھا پہلے. تو پیجر ہم بھی دیکھے, چھوٹے تھے بالکل, ان کے تھے ان کے پیجر. جب پیجر آیا تھا, پیجر بولے تو کیا بولتے, کون تو بھی فون کرے تو خالی نمبر بتاتا تھا, PCO سے جا کے اپن فون کر لینے کا رہتا تھا. اس کے بعد لینڈ لائن فون آیا, یعنی ہر گھر میں وائر والا فون گھر میں آ گیا. اس کے بعد میں کیا ہوا, لینڈ لائن جا کے وہ کالر ڈائل والا فون, لینڈ لائن میں جو ہے نمبر بتانے والا فون آیا. پھر اس کے بعد اس کو برداشت نہیں ہوا, انہیں تھوڑا اور آگے بڑھا. انہیں کیا کرا, نہیں صاحب میرے کو ایسا نہیں برداشت ہو رہا بول کے کارڈ لیس بنا لیا. لینڈ لائن میں کیا ہو گیا بولو, کارڈ لیس والا معلوم موبائل اتنا بڑا رہتا تھا, وہ رکھے وچ رہتا تھا, لیکن وہ چارج ہو جاتا تھا انہیں, وہ لے وہ پھرتے تھے مالدارا, او بادشاہ ایسا بادشاہ ویسا بادشاہ. پورے لوگ کیا بھائی ایسا بغیر اس کے بات کرتا ہے, وائر نہیں گیر نہیں, آواز کیسا جاری ہوں گی بول کے سوچتے تھے. لیکن کمفرٹ ابھی بولو نا, بات تو ہو رہی تھی, لیکن انسان کی اشتہا ختم نہیں ہوئی, وہ اور مزید چاہ رہا تھا. کیونکہ کہاں کا ہے انہیں بولو, کہاں کا ہے انہیں بولو, جنت کا ہے. جلدی جلدی بولتے گئے تو تم لوگ آگے بڑھ سکتے اپن. کہاں کا ہے انہیں, جنت کا ہے. اب اس کو یہاں کی چیزیں ہضم نہیں ہو رہی, برداشت نہیں ہو رہا ہے اس کو, اور آگے بڑھتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. وہ جا کے فون آ گیا, فون جا کے پھر نمبروں کا فون آ جا کے پھر اسکرین کے فون آ گئے, پھر ٹچ فون آ گئے. اب تو کہتے پورا ٹرانسپرنٹ کہتے, ٹرانسپرنٹ بولے تو فون سامنے رہے تو بھی پورا ادھر سے ادھر آر پار دکھتا کہتے, مگر بٹنا دب رہے, سب دب رہے, فون جا رہا, کال آ رہا, واٹس ایپ جا رہا, سب آ رہا. وہ کیسا ہو رہا اللہ کچھ معلوم. بات سمجھ آ گئی. پہلے پورا گھر بیٹھ کے وہ جو ہے نا ٹیپو سلطان دیکھتے تھے, نہیں تو شکتیمان دیکھتے تھے. وہ ایک گھر میں جا کے رکشا والوں کی آگے ٹانگے والوں بیٹھ کے دیکھتے تھے. وہ بڑا ڈبہ رہتا تھا, اتنا بڑا, وہ شیطان کا ڈبہ. اب وہ برداشت نہیں ہوا, دیکھ رہا تو اس میں بھی تھا, لیکن نہیں کہتے اس کو کمفرٹ نہیں ہے. انہیں کیا کرا, نہیں صاحب ذرا TV چھوٹی کر دینا کہتے, اور وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہونا, کلر ہونا. اب یہ کلر میں آ گیا. پھر اس کے بعد وہ جگہ بڑی نہیں ہونا کہتے, اسپیس کم ہونا, انہیں تھوڑا دبلی ہوئی. اب تو 1 انچ کہتے, ½ انچ TV کہتے, چوڑان میں, لمبان میں کہتے 32 انچ کہتے, 32 انچ ہونا. کئی کو بولتے چھوٹا برداشت نہیں ہو رہا, اس کو کلیئر ہونا, ویژن بڑا رہنا, صاف ستھرا دکھنا. کیا دیکھنا چاہ رہا آخر انہیں میرے کو نہیں معلوم. اب تم لوگوں کو تو معلوم, پکی بات ہے یہ. ہاں, وہ جنت دیکھتا کہتے, وہ دکھتی نہیں کیا بھی. اب میری بات غور سے سنو. پہلے کیا ہوتا تھا,
ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی میں مثالیں دے سکتا ہوں، جس کے اندر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے. میں اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ ہم پوری طریقے سے پہلے اس میں کھو جائیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کیا تھے، کیا ہے، کیا ہوں گے، اور ہمیں کیا ہونا چاہیے. اصل میں اس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو میں. اب پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ جو ہے نا گاڑی چلاتے تھے، میٹاڈور، وین، ماروتی یا امبیسڈر، یہ پرانے گاڑیوں کے نام بول رہا ہوں. امپالا، اور کیا ہے جی پرانے لوگوں کو تو بھی نام بولو، فیاٹ. اب یہ گاڑیاں جو تھے، اب اس کو جو ہے نا اللہ کے فضل سے گیئر یا مارے تو وہاں جا کے پردے کرنے رکتی تھی. امبیسڈر کو تو جو ہے نا گیئر مارنے کے بعد میں بعض لوگوں کو دیکھا میں، پتھر بعض ٹائر کرنے ڈالے تو رکنے کا گاڑیوں، وہ گیئر ڈالنے کے واسطے آج کل کے بچے ڈالے تو اللہ کے فضل سے اپنا ہاتھ فریکچر ہو جاتا. وہ پہلے کے امبیسڈر کو، لاری کو، میٹاڈور کو اگر تم لوگ گیئر ڈالے سمجھو، اللہ کے فضل سے تم لوگوں کو درا کرنے جانا پڑتا ہڈی سیٹ کرنے کے واسطے. کئی کو بولے تو اب تم لوگ کیا بول رہے ہیں، نہیں صاحب ہم لوگ نیو جنریشن کے ہیں، ہمارے کو وہ اولڈ گیئر نہیں چلتے، مسکے کے سر کا گیئر ہونا چاہیے، خالی ایسا انگلی رکھ کے ٹک بولے تو خلاص. اب پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا، وہ ہلانا بار بار نہیں ہوتا صاحب میرے سے. اب انہوں بول رہے دیکھو ہے انہوں پرانے جنریشن کے، لیکن باتیں نہیں پورے ان کے تھے. اب اس کے بعد کا جو ورژن آیا، اللہ کیا بولے، صاحب ہمارے کو گیرہ ڈالنے بھی ہاتھ نہیں ہوتا، خالی ڈی پہ رکھے تو چلے جانا. بولو جی بادشاہ، ڈی پہ رکھے تو چلے، آر پہ رکھے تو ریورس، ڈی پہ رکھے تو ڈرائیو، این پہ رکھے تو نیوٹرل. اب اس کو جو ہے نا گیئر بڑھتا ہے. اب تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا معلوم، حد درجے یہ کام کر دیا انہیں، کلچ بھی اڑا دیا، ریس بھی اڑا دیا. کلچ نہیں کہتے، ارے کلچ نہیں صاحب، گیئر نہیں، کلچ نہیں. اب حد درجے اور آگے بڑھ گیا، نہیں کہتے. اب اس کی حالت یہ ہو گئی، اب ٹیسلا کہتے. اب نیو ورژن کیا ہے بولو بادشاہ، ٹیسلا میں کیا کہتے بولے تو، آپ جا کے اسٹیئرنگ کو بھی نہیں چھینا، گیئر بھی ضرورت نہیں، بریک بھی ضرورت نہیں، خالی بولنا کہتے آئی وانٹ ٹو گو مائی آفس بولے تو انہیں خود لے جا کر شارور بول کو چھوڑ ڈال دیا. اب اس کی کنڈیشن دیکھ رہے کیسا بڑھ رہا ہے انہیں. اگر آپ یہ چیز پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوئے گا کہ انسان چاہ رہا کیا، آخر کیا چاہ رہا. بھائی تیرا کام تو اس سے بن رہا تھا نا، ضرورت تو اس سے پوری ہو رہی تھی، لیکن اشتہا پوری نہیں ہو رہی تھی جو کہ اس کے اندر ہے. یہ اشتہا کا کام کیا ہے، پورا ہونا یہاں کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بولے کہ اس کو جہاں پورا کرنا ہے وہ پورا کرتا ہوں میں، بولے سر کا کرو رہے وہ تو نہیں اللہ میں ہم لوگ تمہارے سے 2 ہاتھ آگے ہے. نعوذ باللہ، بولو جی نعوذ باللہ بولو. اپن کیا بول رہے، نہیں اللہ میاں ہم لوگ دنیا کو جنت بنا کے بتاتے آپ کو، تصور بھی نہیں کر سکتے آپ. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ سن لو. انسان جو ہے یہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے اس درجہ آ گیا کہ اب تو جو ہے اس کی حالت یہ ہو گئی، ٹیسلا میں ایک نیا ورژن آنے والا ہے جس کے اندر جو ہے نا میپ پہلے سے پورا سٹل رہے گا، اس کا پورا جو ہے نا کچا چٹا، خالی انہیں بیٹھا تو دماغ کے سینس سے محسوس کر کے اس کو کہاں چھوڑنا ہے کہ وہاں چھوڑ ڈالتی گاڑی لے جا کے. اس کے اوپر ورک چل رہا ابھی اس کے پریکٹس چل رہی ہے، کام چل رہا ہے اس کے اوپر. لیکن انسان جو ہے نا اس کا دماغ اتنا زیادہ چل رہا ہے کہ اب انہیں بول رہا کہ میں خالی اشارہ کرے تو بس کمانڈ میری سننا ہی نہیں اور اس کو پورا کرنا. اشارہ کرا میں لائٹ آ جانا، اشارہ کرا میں ڈور بند ہو جانا، اشارہ کرا میں اب جیسا یہ کیا ہے، اشارہ چاہیے. مولانا کی گاڑی کی کنجی لو ٹک ٹک بولو، اشارہ ہے، وہ گیٹ کھل جاتا. اب آپ آفس سے نکلے، آپ چاہ رہے کہ آپ گھر کو جانے سے پہلے آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہو جانا، آپ کیا کرتے، فون میں سیٹنگ کرتے. آج کل فون میں سیٹنگ کر لیتے. آپ آفس سے نکلتے ہی آپ اپنے کمرے کا اے سی آن کر دیے. کہاں سے آن کر رہے آپ اے سی؟ آفس میں سے. آفس کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 20 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر دور ہے. وہاں سے انہیں اے سی آن کر لیتے. کہاں کا اے سی؟ 100 کلومیٹر دور کا اے سی، 50 کلومیٹر، 40 کلومیٹر دور کا اے سی فون میں آن کر دیا، گھر میں اے سی آن ہو جا رہی. واہ رے قدرت، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو کیسا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی موقع دیے تاکہ انسان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. میری بات غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ حد درجے بڑھتے 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 اب اس کی بات پر، اس کی سوچ پر غور کرنا ذرا آپ لوگ. اب کیا ورژن پہ آ گیا انہیں. اب کیا بول رہا بولے تو، نہیں صاحب میں بولنا بھی نہیں، میں اشارہ بھی نہیں کرنا، میرے سینسر کو، میری فیلنگ کو محسوس کر کے چیزاں میری خدمت کر ڈالنا. میرے سینسر کو بولو نا بشا، محسوس کر کے
چیزاں میری خدمت خود کر دینا. ابھی میں آئی اے میں نہیں گیا, آئی اے میں گیا تو پھر اور لمبی بات نکلتی, جانے دو, چھوڑو, سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ, پڑھے لکھے ہیں نا, ہاں بس. آئی اے کے اگر پروفیشنل کی بات کرا میں تو پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ دنیا کا ایک الگ نظارہ دیکھیں گے. لیکن میری اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر انہیں رہ نہیں سکتا کیونکہ انہیں یہاں کا نہیں ہے. یہاں انہیں رہ نہیں سکتا کیونکہ انہیں یہاں کا ہے نہیں, انہیں ہے جنت کا. بے شک اس کی مٹی زمین سے لی گئی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ثبوت ہے اس کا. لیکن اس کی تعمیر جنت میں کی گئی, اس کا پتلا جنت میں بنایا گیا, اس کو صلب میں جنت میں ڈالا گیا, اس کی فطرت موافق جنت بنائی گئی. اب میری بات غور سے سننا عزیزوں, جب ہم اس دنیا میں, حالانکہ یہاں ہمارے سوچ اور سمجھ کے مطابق پورا نہ صحیح, لیکن کچھ نہ کچھ ہم اپنی سہولت کے مطابق اس کو بنا رہے ہیں, ڈھال رہے ہیں, تو بھی ہم اس گولے میں رہ نہیں پا رہے. کوئی اگر آ کے بولا کہ صاحب میں تو سکون سے ہوں, بولے تو میں اس کو شاباشی دیتا ہوں. میرے کو آج تک کوئی سر درد نہیں ہوا, کوئی بخار نہیں آیا, کوئی کھانسی نہیں آئی. صاحب میں بچپن سے لے کر آج تک جیسے کا ویسا ہٹا کٹا ہوں, میرے ہڈیاں کمزور نہیں ہوئے, میری کمر درد نہیں ہوئی. بول سکتا کوئی؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہاں کا نہیں ہے, اس وجہ سے ایڈجسٹ نہیں ہو رہا, اس لیے اس کو تکلیف بھی ہوتی, پریشانی بھی ہوتی, گرمی بھی ہوتی, سردی بھی ہوتی. یہ اس کو اپنے مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش کرتا, لیکن اس کے باوجود کما حق ہو اس کی چاہت پوری نہیں ہو پاتی ہے. اس وجہ سے انہیں کوشش کرتا ہے کہ اس کی سوچ کے مطابق یہ چیزیں بن جائیں. لیکن عزیزو, جہاں پر ہمیں موقع مل رہا ہے اپنی منشا کو پورا کرنے کا, لیکن اس کے آگے ایک اور گولا ہے. اگر ہم ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کو بھول کر اپنی زندگی گزارتے رہے تو ایک اور گولا ہے جس کا نام اللہ نے جہنم رکھا ہے. وہاں پر جب ہمیں ڈالا جائے گا تو ہمارا حال کیا ہوگا, یہ مسئلہ ہے. اب جب ہم یہ دنیا میں جہاں کمفرٹ لیول کی انتہا درجے کی ٹیکنالوجیز ہیں, اس میں ہم نہیں رہ پا رہے ہیں, تو پھر اس جہنم کے گولے میں کیا حال ہونے والا ہے, یہ میرے کو مسئلہ حل کر کے بتاؤ آپ لوگوں. وہاں پر آپ 70,000 سال پکاریں گے. کتنے سال بولیں؟ بعض روایت میں 70 سال لکھا ہوا ہے, بعض روایت میں 70,000 سال لکھا ہے, دونوں مفہوم موجود ہے حدیث مبارکہ میں. 70,000 سال مالک کو پکاریں گے. مالک کس نام سے؟ جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے, اس کو پکاریں گے. کتنے سال؟ 70,000 سال. آپ یہاں پر امی بول کے ایک بار بولے, نہیں سنی امی, اگے بول کے بیوی کو بلائے. تم آگے ہی بولتے, کیا بولتے بیوی کو؟ ارے بولو جی بادشاہ, نہیں بولتے, شریف لوگ ہیں. میرے کیا بھروسہ نہیں ہے دیکھو بھائی, میں کیسا ہوں کہ ویسا سوچوں گا تم لوگوں کو بھی. نہیں بولتے کہتے اچھے لوگ بھی ہوں گے شولہ پور کے, کیا ہے کہ پھر بھی ذرا میں خراب ہونا با, اس لیے میرے کو یقین آتا نہیں ذرا جلدی. 70,000 سال مالک کو پکارے گا, جہنم کے داروغے کو پکارے گا. یہاں اگر ہماری کوئی ایک بار, دو بار, تین بار میں آواز نہ سنے تو ہمارا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے, بی پی ہائی ہو جاتا. کیا سمجھ لے گئے؟ بیوی کو بولتے نہیں بولنا ایسا, سکھا رہا مول صاحب, سکھائے سمجھ کو جا کے بولیں گے آج سے تم لوگ, نہیں بولنے والے شروع کر ڈالیں گے, وہ ایک مصیبت. ہمارے عزیز مولانا مزمل صاحب جو ہے ایک واقعہ سناتے بار بار, ان کے ایک دوست کا واقعہ سنا ہے انہوں. میں بھی تھا وہ بیان میں حضرت کے پاس, میرا حضرت کا بیان ایک ہی جگہ تھا, مولانا مزمل صاحب کا. پی ایم مزمل صاحب کو پہچانتے نا, ہاں, ان کا میرا بیان ایک ہی جگہ تھا. تو حضرت وہ واقعہ سنائے تھے کہ ان کا ایک دوست جو ہے نا, کتنا سمجھا تو بھی سمجھ رش نہیں کرتے, بیوی کو کب دیکھے تو بھی فون, ہاں گئے, آتوں گئے, رکھ گئے, کھا گئے, پی گئے, بولا. انہوں بولے کہتے ارے تم مول صاحب کی صحبت میں رہنے والا, عالم کی صحبت میں رہنے والا, لوگ کیا بولیں گے, ارے پی ایم مزمل صاحب کا دوست ایسا بول کو بولیں گے, تو نکو کر با ویسا بات, کھائے کیا جی, پیے کیا جی, آئے کیا جی, گئے کیا جی بول کو بات کر با, بول تو سنتا نہیں کہتے. نہیں لوگ حضرت عادت ہوگی, ہوں چلتا, ویسی پیار ہمارا, بولے اچھا لے با تیری مرضی, بول خام بیٹھے. کچھ مدت کے بعد میں اچانک جو ہے, کہاں ہے بیگم, تمہیں کھائی کیا نہیں کھائے, ٹھہرو میں یہاں, تم میرے ساتھ کھاتی گتے. بولا اتنا ادب سے بات کر رہے ہیں, بول کو پی ایم مزمل صاحب خوش ہو گئے. کہتے کیا باپ, کس کا بیان سنا با؟ طارق جمیل صاحب کا سنا کہ کس کا سنا ہوں؟ طارق جمیل صاحب, یہ جمیل صاحب کس کا بھی نہیں جی, میں تو تمہارا سنتا سو بیان ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہو گیا بول تو, بیوی کو دعوت میں, شادی کی دعوت ہے نہیں, شادی کی دعوت میں وہ جلدی آ گئے بول کو بولے گا تھا, تو بیوی کو بھی تکلیف ہو گئی. اب انہیں بھی بولے کہتے ٹھہر رہے, آ رہی ہوں, بولی.
جو مل صاحب کی باتوں سے سیدھا نہیں ہوتا انہیں پھر بیگم کی باتوں سے سیدھا ہوتا. اس لیے پہلے مل صاحب کی بات سن لو, شرافت ہے اس کے اندر, نہیں تو پورے لوگوں کے سامنے ٹھہر گیا ہوں بولتی انہیں, ٹھہر رہے ہوں بولتی. ادب سے بات کرنا. بہرحال بات نکلی تھی اصل میں داروغے کی. 70,000 سال پکارے گا. یہاں ایک بار 2 بار 5 بار اگر ہم کسی کو پکاریں اور کوئی آواز نہ دے تو ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, بھپر جاتے ہیں. اگر وہ ہمارا مامور ہے یعنی ہمارے ماتحت کام کرتا ہے یا ہمارا مامور ہے یا ہمارے ماتحت رہتا ہے یا ہماری اولاد میں سے, تو پھر ہم تو اس کے اوپر ہاتھا پائی کرنا بھی جائز سمجھ لیتے ہیں. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ 70,000 سال کے بعد بیزارگی سے سب پوچھتا کہ تو مالک جو جہنم کا داروغہ ہے مالک, انہیں پوچھتا کہ ہاں بولو بکو کیا بکنا ہے. 70,000 سال کے بعد. ارے پیاس سے مر جا رہا ہوں صاحب, کچھ تو بھی پلاؤ, کچھ تو بھی کھلاؤ, بھوک لگ رہی, پریشانی ہو گئی. زخم دیتے اس کو کانٹے دار پھل کھائے تو جو ہے نا حلق میں اٹک جاتا. وہاں پر یہ کوکر گیکر کیا بھی نہیں, سیٹی لگا کے دیو نا بول کو بولنے کے واسطے. کوکر میں سیٹی مار کے دیے تو کیا ہو جاتا, گل جاتی نا چیزاں. اب یہ جہاں چونکہ اس دنیا سے بھی گرا ہوا گولا ہے, وہ نیچے کے درجے کا گولا ہے, وہاں پر یہ سویدھائیں نہیں ہیں. وہاں پر آپ کو کوکر پریشر پکا کے دینا کرنے کا سسٹم نہیں. ویسے کچا خون پلایا دیں گا, کچا پیپ پلایا دیں گا. ہاں زخم بولے تو ایسا کانٹے دار, کانٹے ہے نا اس کو ذرا گلا کے تھوڑا کچل کے دھال گھوٹنی سے گھوٹ کے دیو پھر بھی پی لیتے. کیا ہے کہ بھائی ویسا کیسا کیا بھی نہیں, ہونچ کانٹے کے ساتھ کھانا سو تمہیں. یہاں جا کے وہ اٹک جائیں گا, پیاس پیاس بول کے چیخیں گے. تو 70 سال کے بعد میں مالک بولیں گا کائی کو پکار رہا, بولے پیاس لگ رہی صاحب, گلے میں کانٹے اٹک گئے, کیا کرنا. تو انہیں ماءً حمیما, کھولتا ہوا پانی دے گا. وہ جب پیے گا تو آنتوں کے ساتھ نکل کے مقعد سے باہر آ جائے گا. اب مجھے بتاؤ, اپن انتہا سے زیادہ ٹمپریچر کا گرم نہیں پی سکتے, انتہا سے زیادہ سرد درجے کا ٹمپریچر نہیں پی سکتے, تو پھر مجھے بتائیے پھر وہ ماءً حمیما ہم کیسے پئیں گے؟ ماء زقوم جو ہے طعام زقوم کیسے کھائیں گے؟ پیپ کیسے پئیں گے؟ خون کیسے پئیں گے؟ وہاں وہی ملے گا. مسئلہ یہ ہے دوستو, اللہ تعالیٰ یہاں رکھ کے سمجھا دے رہے کہ جب تو یہاں کمفرٹ نہیں ہے تو اس سے نیچے کی درجے کے گولے میں اور خطرناک مسئلے ہے, وہاں تو کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. تو تیری چاہت کے مطابق کی زندگی چاہ رہا, تیری اچھا کے مطابق کی زندگی چاہ رہا, تیری جو ہے دلی تمناؤں کی پوری ہونے کا مقام چاہ رہا, ایسا گولا چاہ رہا, تو تجھے چاہیے کہ تو اللہ رسول کو راضی کر لے, تو اللہ رسول کو راضی کر لے اور اس گولے میں چلے جا جہاں سے تو آیا ہے. یہی اس کا اصل مقام ہے. بولو نا باشا, جس گولے سے آیا تھا اس گولے کو چلے گیا سمجھو. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا محترم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, علماء اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ, پورے علماء آپ حضرات کے درمیان موجود ہیں. آپ پوچھ لیجئے کہ جنت میں جب انسان چلا جائے گا تو اپنی چاہت کے مطابق موسم بدل دے گا. دنیا میں موسم بدلنا کس کی ذمہ داری ہے بولو؟ بادل لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بارش برسانا کس کی ذمہ داری ہے؟ دھوپ نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور جو ہے چھاؤں لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہاں, اب میری بات غور سے سننا. جنت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا ارادہ عطا فرمائیں گے کہ جس ارادے کے بعد پہلے سے حکم ربی ہوگا کہ میرے بندے کی ہر چاہت پوری ہو جائے. تو بندہ جب چاہے گا کہ اب مجھے اندھیرا چاہیے, تو جیسے ہی چاہت کرے گا فوری اندھیرا ہو جائے گا. بندہ سوچے گا کہ مجھے اب جو ہے میرے کو سورج نہیں ہونا, امیڈیٹ میرے کو سورج کے آگے بادل ہونا, تو امیڈیٹ سورج کے آگے بادل آ جائے گا. دنیا میں یہ نشانی تھی خدا کی, لیکن جنت میں یہ نشانی خدا کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو وہ عطا فرمائیں گے کہ اس کی انتہا نہیں ہوگی, سوچ کی انتہا. خالی ایسے سوچے گا کہ یہ جو اڑتا ہوا پرندہ ہے یہ میرے پاس تل کر آ جائے تو وہ تل کر آ جائے گا. اگر سوچے گا کہ بھن کر آ جائے تو وہ بھن کر آ جائے گا. ہڈیاں جمع ہو گئی, تمہیں رحم آ گیا کہ اس کا گوشت میں کھا گیا ہوں, اب کروں کیا, میری سمجھ نہیں آ رہا, اللہ جی آپ اس کو زندہ کر دیجئے. اللہ امیڈیٹ اس میں حی کی تجلی ڈالیں گے, ہڈیاں اٹھیں گی اور جڑیں گی, پھر سے پرندہ بن کے اڑ جائے گا. اپن ہوا کے ہے اصل, کہاں کے ہے اپن؟ ہڈیاں جمع کر کے اللہ کے ساتھ دعا کا معاملہ پیش آیا اور امیڈیٹ ہڈیاں جو ہے پھر سے پرندے میں تبدیل ہو گئی. اپن وہ دنیا کے ہے اپن. ہر چاہت تمہاری پوری ہوگی, ہر چاہت. لیکن اس کے واسطے سب سے پہلے آپ کو ضرورت پڑے گی جنت کے چابی کی. جنت کی چابی کیا ہے بولو؟ جنت کی چابی کیا ہے؟
جنت کی پہلی سب سے بڑی چابی جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ. جنت کی سب سے پہلی چابی جس کے بغیر کوئی انسان جنت میں جا نہیں سکتا، وہ چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا بس وہی جنت میں داخل ہوگا. اب لا الہ الا اللہ صرف کہہ لینا کافی ہے یا اس کے تقاضوں کی کچھ تکمیل بھی ہے؟ یہ بات غور طلب ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے شادی کریں، جس کی نہیں ہوئی اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، جس کی ہو گئی اللہ اور اداس ہو گئے. یہ کیا چھیڑ دیا مول صاحب، بات اچھا کر رہے تھے، کائی کو نحوست یاد دلائے وہ تھکے گئے سو ٹائم یاد دلاتا لینا بول کو پریشان ہے. شادی کرے نہیں، ارے بولو بشا، کرے سے والے ہاتھ نہ اٹھاؤ، نہیں کرے سے والے ہاتھ اٹھاؤ. کتنے ہیں؟ تھوڑے سے، یعنی کرنے والے پھنسے ہوئے لوگ زیادہ ہے. چلو الحمدللہ بات سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ. شادی میں بیٹھ کر کے آدمی قاضی صاحب کے سامنے، ابھی تم نہ بولیں گے، یہ بچے جو نوجوان بچے نا یہ لوگ بولنے والے ہیں تھوڑے دنوں میں، کیا بولتے ہیں قاضی صاحب کے سامنے بیٹھ کے؟ قاضی صاحب قبول ہے قبول ہے قبول ہے بول. 3 مرتبہ کیا بول دیا؟ قبول ہے. ارے شادی نہیں کرا رہا ہوں رے بادشاہ، ایسا بولے تو ادھر دلہن بھی رہنا پڑتا، خوش ہو جا رہی. قبول ہے قبول ہے قبول ہے بولتے ہو جاتی شادی، ادھر دلہن بھی رہنا پڑتا، ان بھی بولنا پڑتا، وہ بھی نکاح گواہوں کی موجودگی میں بولنا پڑتا. اس لیے جو ہے نا خوش نہ ہو جاؤ، خالی سمجھانے کے واسطے بول رہا ہوں قبول ہے بول. اب خطبہ پڑھاتے جو ہے نا دلہن ملتی میرے کو بول کے سوچ رہے ہوں گے غیر شادی شدہ لوگ، کوئی دلہن ملنے والی نہیں ہے یہاں پر. ہے سو دلہن والا پریشان ہے پہلے سے. عزیزو میری بات سننا غور سے. قبول ہے قبول ہے قبول ہے بول دیا. اب اس کے بعد میں بیگم گھر کو آ گئی. گھر کو آنے کے بعد میں اب بیگم جو ہے نا بول رہی، اجی کل صبح میں ہمارے امی لوگ آ رہے ہیں ناشتہ لے کے، ذرا تم جو ہے نا اچھا خیال کرنا ان کا، اچھا کھلانا پلانا. قبول ہے میں یہ بھی تھا کیا؟ وہ یہ بھی تھا نہیں، یہ تو اچھا چل رہا نا بادشاہ، کہیں چھڑ لیتے اس کو غصے میں آ گیا کیا؟ دلہن نہیں ملتی بولتے ایسا؟ ارے اس کی تو روز شادیاں دیکھ دیکھ کو تپے ہوئے ہی جیسا ہے. قبول ہے میں یہ تو ابتدا ہے. اب اس کے بعد جو شروع ہوتا نا وہ پوروں کو معلوم ہے. بولنے کی ضرورت ہے کیا بات؟ اللہ کے فضل سے بولنے کی ضرورت. آپ جو ہے کپڑا آپ کے ذمے، مکان آپ کے ذمے، روٹی آپ کے ذمے. اگر بچہ حمل ٹھہر گیا رہنے چھوڑو اگر حمل ٹھہر گیا تو دواخانے کا خرچہ، ارے بولو نا، آپ کے ذمے. اور اگر جو ہے ہاسپٹلائز کرنا پڑا، دوا لانا پڑا، دودھ لانا پڑا، اور آپ کو جو ہے نا طاقت کی دوائیاں خریدنا پڑا، سیریلکس خریدنا پڑا، گولیاں خریدنا پڑا، گلوکوز چڑھانا پڑا، انجیکشن خریدنا پڑا. ارے ایک قبول ہے میں اتنا ہے بول کے معلوم رہتا تو کرتا نہیں تھا جی بولتا. ایک قبول ہے میں، ارے بولو نا، اتنے مصیبتیں رہتے بول کے معلوم رہا تو بولتا نہیں تھا میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا؟ بچہ ہو گیا، پیمپراں اس کے ذمے، کیا بولتے ہیں اس کو، چڈیاں اس کے ذمے، پائجامے اس کے ذمے، کرتے اس کے ذمے، ٹی شرٹاں اس کے ذمے. ذرہ بڑا ہو گیا فیڈر اس کے ذمے، دودھ اس کے ذمے، سیریلکس اس کے ذمے. ارے ایک قبول ہے میں اتنا ہے کیا صاحب؟ خالی قبول ہے قبول ہے قبول ہے وہ تو خوشوں کو کر لیتے. یہ اتنا قبول ہے کہ نیچے اتنا ہے بولے تو نہیں معلوم تھا. تو جیسا قبول ہے کہ نیچے بولنے کی ضرورت نہیں، یہ لگلے کو آتا نہیں، ویسی لا الہ الا اللہ کے نیچے اس کے تقاضے لگلے کے آتے ہیں. جیسے تم بیوی کو قبول ہے بولے تو اس کی ذمہ داریاں نبھانا سوچ، ویسی لا الہ الا اللہ قبول ہے بولے تو ایمان کی ذمہ داریاں نبھانا سوچ. ایمان کی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو جیسا بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو بیوی چھوٹ جاتی، ویسی ایمان کی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو ایمان چھوٹ جاتا. بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھائے تو کیا ہوتا؟ ارے بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھائے تو ایمان چھوٹ جاتا. یہ کیا ہے جی؟ کدھر تو بھی ہے تم لوگ؟
بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھائے تو کیا ہوتا جی؟ بیوی چھڑ جاتی. اما بابا اس کے چھڑا لیتے, نہیں تو بھائی رہے تو بھائی کو چھڑا لیتے, نہیں انہیں خود غصے والی رہی تو لات مار کو چل جاتی. جب بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو بیوی چھوڑ لیتی. ایسے ہی اگر ایمان کی ذمہ داری ہم نہیں نبھائیں گے تو ایمان چھوٹ جائیں گا, یاد رکھ لو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں, جیسا دنیاوی اعتبار سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی بیوی کے چلے جانے سے, تم طعن و تشنیع کا شکار ہو گئے, لوگوں کی افواہوں کا شکار ہو گئے, لوگوں کے مظالم کے لیے تخت مشق بن گئے, جس کو دیکھے منہ کو ارے اس کی بیوی بھاگ گئی, ارے اس کی بیوی بھاگ گئی بولتا. کئی کو بھاگی, کیا بھاگی, اس کی تکلیف اس کو معلوم پا بیچارے کو. لیکن پورے شہر بھر میں انہیں ذلیل و رسوا ہو جاتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا. غلطی رہے تب بھی, غلطی نہیں رہے تب بھی. ایسا ہی آخرت میں اگر ہم ایمان قبول ہے بولنے کے بعد اس کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آخرت ہماری جیسا بیوی چلے گی تو دنیا خراب, کلمہ اور ایمان چلے گا تو آخرت خراب. بات سمجھ آ گئی؟ آخرت خراب ہو جاتی. اب آخرت خراب ہو گئی بولے تو پھر یہ گولے میں سے اس کے نیچے کے گولے میں جانا پڑتا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے بولے تو لا الہ الا اللہ کی چابی کو ہمیشہ روشن رکھنا, ہمیشہ اس کو تازہ رکھنا, ہمیشہ اس کو زبان زد رکھنا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین اگر کوئی ذکر ہے, سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ ہے. ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کے زنگ کو دور کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے. ہر شے کے, جیسے لوہے کا جو زنگ ہے اس کو دور کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے, ایسے ہی دل کے زنگ کو دور کرنے کا آلہ لا الہ الا اللہ ہے. دل کا جو زنگ ہے اس کو دور کرنے کا آلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دل کا زنگ دور کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ. ہاں, لا الہ الا اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لوگ بولتے جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ایسا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن ایک بہترین ترجمہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. متصوفین نے اس کا ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ سیکھو. بولو میرے ساتھ, لا الہ الا اللہ سیکھو. کئی کو بولے تو الفاظ اگر ہونا یہ یاد کرنے کی بات اگر ہوتی نا تو فعلم نہیں آتا تھا, فقرہ آتا تھا کہ بھئی پڑھ لو خالی. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ فقرہ جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق, بلکہ سورہ نہیں, سورہ علق کی پہلی آیت ہے اقرا. اللہ میاں بھی بولتے تھے اقرا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ لو. تو یہاں پر پڑھو مقصد نہیں ہے, فعلم کے معنی ہے اس کے تقاضوں کو جان کر اس پر عمل کرو, یہ مطلب ہے اس کا. فعلم کے معنی ہے زندگی بھر میں اگر ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جان کر لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں لا لیے تو پھر ہماری زندگی کامیاب اور کامران ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں, بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لا الہ الا اللہ کا جو وزن رکھا ہے اس کا اندازہ لگانا آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ غالب آ جائے گا اور وہ دنیا والا جو ہے دوسرا جو ہے پلڑا ہے وہ مغلوب ہو جائے گا. اس کا بڑا عجیب معاملہ ہے, اتنا عجیب معاملہ ہے. یہ تو ہو گیا ظاہری اعتبار میں. باطنی اعتبار میں کیا ہے آپ ذرا غور کریے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے, اللہ کے سامنے انہوں 40 سال تک روتے رہے, 40 سال تک روتے رہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا. معاف فرمانے کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے, روتے رہے. 40 سال آدم علیہ السلام سے عالم تخیل میں بولے تو تھنکنگ ورلڈ میں, امیجینیشن ورلڈ میں, آپ سوچتے نا, سوچ کی دنیا میں آپ اگر جا کر کے پوچھو اے آدم علیہ السلام آپ کو ایسی کیا مصیبت تھی, 40 سال تک آپ تکلیف اٹھاتے رہے, اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے, کس بنیاد پر, کس وجہ سے, کیا تقاضا تھا, کیا پریشانی تھی, کیوں آپ اتنا تڑپ رہے تھے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں لا الہ الا اللہ کی تعلیم کو آگے پہنچانے کے لیے تڑپ رہا تھا. لا الہ الا اللہ کی تعلیم ایسی ہے. نوح علیہ السلام 900 برس بلکہ 950 برس 900 سے زیادہ سال جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی. کیا کہا انہوں نے اپنی قوم کو رات میں بلائے, دن میں بلائے, لیلاً و نہارا, دعوتہم لیلاً و نہارا, میں ان کو بلایا رات میں بھی دن میں بھی, صبح میں بھی شام میں بھی, اور گرما میں بھی سرما میں بھی. کتنے سال بلائے؟ 900 سال. 900 سال میں آپ اندازہ لگائیں گے کہ 80 سے 82 نوح علیہ السلام جو ہے 950 سال رات دن محنت کرے, اللہ کے حضور لوگوں کو بلاتے رہے. اگر ہم عالم تخیل میں, عالم جو ہے تھاٹ میں, سوچ کی دنیا میں اگر جا کر کے دیکھیں اور پوچھیں نوح علیہ السلام سے, اے نوح علیہ السلام آپ
950 سال کیوں تڑپتے رہے، کیوں بلکتے رہے، کیوں پریشان ہوتے رہے؟ آخر ایسا تقاضا کیا تھا، کیا پریشانی تھی، کیوں اتنی آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، کیا مشقتیں برداشت کی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے عالم تخیل میں کہ اے اللہ کے رسول کے محبوب امتی، ذرا میری بات کان کھول کے سن لینا کہ ہم نے محنت کی ہے تاکہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ سکھا سکیں۔ لا الہ الا اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر نبی کے کلمے کے ساتھ یہ ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ یہ جو پہلے والا جو پارٹ ہے نا لا الہ الا اللہ والا، یہ کبھی چینج نہیں ہوا، نہ ہو سکتا۔ آخر میں آ کر محمد رسول اللہ میں نہ پہلا چینج ہوگا نہ دوسرا، لیکن وہاں سے لے کر 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا دوسرا جو پیٹرن ہے، دوسرا جو جز ہے وہ چینج ہوتا رہا، لیکن پہلا جوں کا توں ہے۔ نوح علیہ السلام سے اگر ہم پوچھیں کہ اے نوح آپ بتائیے کہ آپ نے 950 سال کیوں تکلیفیں برداشت کی، کیا مشقتیں اٹھائی، اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں، اتنی دھتکارے جانے کے بعد بھی محنت کرتے رہنا کس بنیاد پر تھا، کیا وجہ تھی؟ تو لا الہ الا اللہ کی تعلیم اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ایک محبوب بندے کو 950 سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت پر گھلائے، ان کی ہڈیاں گھسا دی، محنت کرائے 950 سال۔ آپ اندازہ لگائیے 950 سال۔ آپ لائن سے جاتے جائیے، ادریس علیہ السلام سے پوچھئے آپ نے اتنی محنتیں کی، اتنی مشقتیں اٹھائی، آرے سے بیچ میں سے چیر دیا گیا حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ کیسا چیرے؟ بولو۔ آرے سے چیر ڈالے ادریس علیہ السلام کو۔ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ آرے سے کیوں چیر گئے بھائی، آرے سے کیوں چیر گئے، ایسی کیا پریشانی تھی، کیا تکلیف تھی، ایسی کیا بات تھی، کیا تقاضا تھا، کیا مشکل تھی؟ آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ لا الہ الا اللہ سیکھ لیں۔ لوگ کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ سیکھ لیں۔ آپ زکریا علیہ السلام کو لے لیجئے، ان کی تکلیفیں، ان کی مشقتیں اپنی جگہ۔ اگر ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کیوں تکلیفیں برداشت کی، تو وہ بھی آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں نے یہ ساری مشقتیں، محنتیں اس وجہ سے برداشت کی تاکہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم لوگوں تک پہنچ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر کوئی پوچھے اے ابراہیم تم تو بتا دو، تم تو کبھی اپنے آپ کو آگ میں کودواتے ہو، کبھی دعوت دیتے ہو، کبھی معبودان باطلہ کو ڈھاتے ہو، پھر اس کے بعد جو ہے تم دربار میں پیش ہوتے ہو، تمہیں آگ میں ڈالا جاتا ہے، کبھی تمہارے بچے کو ذبح کروایا جاتا ہے۔ ابراہیم بتاؤ تو صحیح، اتنی تکلیفیں تم نے کیوں برداشت کی، اتنی مشقتیں کیوں برداشت کی؟ وادی غیر ذی زرع میں اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہے نہیں قرآن مجید میں بوادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم؟ حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا کیونکہ حکم الہی تھا۔ اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام سے عالم تخیل میں پوچھے اے ابراہیم ذرا بتائیے تو صحیح آپ نے اتنی محنتیں اور مشقتیں اور کلفتیں اور تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہوئے نظر آئیں گے تاکہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم مل جائے۔ اسماعیل علیہ السلام سے اگر کوئی پوچھے اسماعیل تم تو بچے تھے، کٹنے کیوں تیار ہو گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کیوں تیار ہو گئے، قربانیاں دینے کا جذبہ تمہارے اندر کیسے آیا؟ کیسی مشقتیں اور محنتیں آپ پر گزری ہیں، کیسے شاق وقت آپ کے اوپر گزرے ہیں، کتنی تکلیف دہ اوقات آپ کے اوپر سے گزرے ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ نے یہ تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہوئے نظر آئیں گے عالم تخیل میں اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کان کھول کے سن لو، ہم نے جو محنتیں کی ہیں اس محنت کے پیچھے مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، فرعون کے پاس جا رہے ہیں، بارہا ان کی اپنی قوم انہیں دھوکہ دیتی ہے، بنی اسرائیل والے ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہزاروں کرامتیں دیکھنے کے باوجود بدل جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی خون کا عذاب دیکھ رہے، کبھی جو ہے ٹڈیوں کا عذاب دیکھ رہے، والضفادع کبھی مینڈکوں کا عذاب دیکھ رہے، والقمل کبھی جوؤں کا عذاب دیکھ رہے، والدم آیات مفصلات اور کبھی خون کا عذاب دیکھ رہے، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، پانی کے خون بن جانے کا عذاب، اتنے عذابات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بار بار موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور بار بار قوم ان کا انکار کرتے جا رہی ہے۔ برس ہاں برس کی محنت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس تو کہہ رہے ہیں قولا لینا لعلہ یتزکیٰ، موسیٰ بندے کے پاس جا رہے ہو فرعون کے پاس، میرے ذرا نرمی سے بات کرنا، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی تزکیہ کا کام ہو جائے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی صفائی قلب کا کام ہو جائے۔ قولا لینا، اللہ کس کو بول رہے ہیں؟ فرعون کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو فرما رہے قولا لینا، نرم بات سے سمجھانا ان کو۔ کیسے سمجھانا؟ نرم۔ فرعون کو جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک لا الہ الا اللہ کی تعلیم اتنی اہم ہے کہ اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کو، ان پاکیزہ نفوس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیفوں میں دیکھ کر اپنے حلم اور بردباری کا مظاہرہ فرمایا۔ کوئی اپنے کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن لا الہ الا اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ تعلیم اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ سوچ اور سمجھ اور یہ فکر اتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے بغیر کائنات کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے سب یہ پڑھ لیں، کسی طریقے سے سب یہ سیکھ لیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام آپ کو عالم تخیل میں کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہماری ساری محنتیں، مشقتیں، کلفتیں اور تکلیفیں اس وجہ سے تھیں تاکہ لوگوں کو ہم لا الہ الا اللہ سکھا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو عالم تخیل میں یہی کہتے نظر آئیں گے کہ میری ساری تکلیفیں اور مشقتیں اور محنتیں اس وجہ سے تھیں تاکہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کی تکمیل کروں، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم سکھا دوں۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے اس کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے عزیزوں۔ اگر میں گناتے جاؤں تو بہت تفصیلی اس کے اوپر جو ہے محنتیں اور مشقتیں نکلیں گی۔ ایسے ہی سوالات انبیاء علیہ السلام کا تصور کر لو آپ۔ اب میں ایک ایک بولتے جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے صبح ہو جاتی، تم نہ بولیں گے کون سے مول صاحب کو بلا رہے ہیں بھائی، وہ تو وہ پوری رات والے، آئندہ نہ کو بلا صاحب ان کو بلا۔ اس لیے میں جو ہے نا میں شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو۔ بات کانسیپٹ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ پورے انبیاء علیہ السلام کو اگر آپ ایک ایک کو عالم تخیل میں لاتے جائیں، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام ہے کم و بیش، آپ اگر ایک ایک کو عالم تخیل میں لاتے جائیں، تھنکنگ ورلڈ میں لائیں، امیجنیشن ورلڈ میں لائیں اور سوچیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں تکلیفیں برداشت کی، کیوں مشقتیں برداشت کی، کیوں پریشانیاں برداشت کی، کیوں کلفتیں برداشت کی، آپ کو ایک ہی جواب نظر آئے گا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ لا الہ الا اللہ کی تعلیم سیکھ لیں۔ یہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ۔ چلو اب تھوڑا نیچے آتے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، محمدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر پوچھیں مولا آپ بتا دیجئے آپ نے کیوں تکلیف برداشت کی؟ آپ تو محبوب کائنات ہیں، محبوب الہی ہے، اللہ کے آپ چہیتے ہیں۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اللہم انت رب المستضعفین وانت ارحم الراحمین۔ طائف کی دعا ذرا پڑھنا کھول کے، جگر پھٹ جائے گا آپ کا، اگر ذرا برابر بھی ایمان ہمارے اندر باقی ہے نا، جگر پھٹ جائے گا آپ کا۔ طائف کے میدان میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھر برسائے گئے، نوکیلے پتھر، تاکہ خون جسم اطہر سے نکل سکے۔ سارے جسم سے خون لہو لہان ہو گیا، پیروں میں جم گیا اور نالین مبارک میں چپک گیا، نالین چمڑے کا ہونے کی وجہ سے خون چپک گیا اس کو، وہ نکالے سے نہیں نکل رہا ہے۔ اتنا مارا طائف کے میدان میں اوباش لڑکوں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اتنا مارا آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمن کے باب میں چلے گئے، دشمن کو رحم آ گیا۔ قربان جائیں ہم آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے نبی تھے صاحب، وہ ان کی قربانی ہے۔ ہم جو آج جو ہے نا ہر گندگی کر کے بھی آج جو ہم جی رہے ہیں نا، بس یہ میرے محبوب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے اور آپ کے محبوب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے دوستو۔ ورنہ قسم بخدا ہم میں سے کوئی اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بلبوتے پہ زمین پہ رہ سکیں۔ ہمارے اعمال اور کرتوت ایسے ہیں کہ ہمارے اعمال کی خبر اگر ہماری اولاد کو ہو جائے، ہماری اولاد ہم کو تھوکنے کو تیار نہیں ہوگی۔ اگر ہماری بدعمالیوں کی خبر ہمارے بیوی بچوں کو ہو جائے، ہماری نسلوں کو ہو جائے، کوئی ہمیں اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ تو وہ تھے جو کائنات کے سرداج تھے، ہم جیسے ناعاسیوں کے لیے، مجرموں کے لیے، پاپیوں کے لیے روتے رہے، تڑپتے رہے، بلکتے رہے۔ طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے، جس باغ میں جا کے بیٹھے دشمن کا باغ نکلا، خونا خون دیکھ کر دشمن کو رحم آ گیا۔ دشمن کو کبھی رحم آتا؟ رحم آیا وہ تو کیا حالت کا مارے ہوں گے میرے نبی کو۔ یہ درد محسوس کرنا ہے نا، ذرا کبھی اپنے بچے کا ہاتھ کٹ جاتا نا، جب یہ درد محسوس کرنا۔ بولنا سننا بڑا آسان ہے، بولنا سننا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ جب بچے کی انگلی کٹ جائے، خون نہ روکے، تو پھر باپ کی ماں کی پریشانی دیکھنا، کیوں تمہارے بچے کا خون خون ہے، میرے محبوب کا خون خون نہیں ہے۔ تمہارے بچے کی بھوک بھوک ہے، اگر 3 وقت کھانا نہ کھائے، 2 وقت کھا رہا، لیکن 3 وقت نہ کھائے تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بچہ تیسرے وقت کیوں نہیں کھا رہا۔ کبھی حکیموں کے پاس جا رہے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس جا رہے، کبھی طبیبوں کے پاس جا رہے، کبھی عاملوں کے پاس جا رہے، جا کے پوچھ رہے ہو کیا گیا ہے، میرے بچے کو 1 وقت کا کھانا نہیں کھاتا۔
ذرا اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچے کی فکر نہ کرو، لیکن اس بھوک میں ذرا نبی کی بھوک بھی تو دیکھو نا۔ 8 دن کے فاقے ہو گئے، صحابہ اکرام نے پتھر نکال کے بتایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی چادر کھولی تو صحابہ شرمندہ ہو گئے کہ حضور صحابہ ایک ایک پتھر باندھے ہوئے، حضور 2 پتھر باندھے ہوئے۔ پتھر باندھے تو بھوک مٹ جاتی۔ بولو بات کیا لاجک ہے اس کے اندر؟ بولو، کبھی سوچے؟ پتھر بندھے بول کے سنے صحابہ اکرام، کئی کو باندھے تو بھوک مٹ جاتی۔ ارے نہیں بولتے جی بادشاہ، بھوک مٹ جاتی کیا؟ کیوں بندے تھے معلوم؟ خندق کھود رہے تھے تو وہ بھوک کی وجہ سے پیٹ جا کر پیٹ کو لگ گیا، ہڈیاں جو ہے قابو کے باہر ہو گئی، کلہے سے سامنے کی طرف گر جا رہا، تو کام کرنے مشکل ہو رہی میدان جہاد میں۔ اس وجہ سے پتھر کا ایک کنارہ نیچے کی کلہے کی ہڈی پر، دوسرا کنارہ پسلیوں پر اٹکا کر تاکہ ٹھہر سکے انسان اور کام کر سکے، یہ وجہ سے باندھے پتھر باندھے۔ وہ تو پتھر کئی کو باندھے وہ بھی نہیں معلوم اپنے کو۔ پتھر بننے سے بھوک مٹتی؟ غور کرو ذرا، اس قدر بھوک کا عالم تھا کہ اگر کھڑے ہوتے تو یوں گر جاتے، تو یہ سلپ نہ ہو، کلہے سے آدمی گر نہ جائے نیچے کی طرف، اس وجہ سے کھڑا رہے اس پوزیشن میں، اس وجہ سے یہاں پتھر باندھ دیا گیا اور پھسلیوں کے اوپر اٹکا دیا گیا، نیچے کلہے کی ہڈی پر اٹکایا گیا۔ کیسی مشقتوں کے ساتھ یہ دین ہم تک آیا، کیسی ہم ناقدری اس لا الہ الا اللہ کی کر رہے ہیں، مذاق ہم نے بنایا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ بولتا بولوں کہ آستا یہ پکا لڈو ہے، پرساد میں مل گیا کھا لیا۔ محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے جا رہے، خونا خون ہو گیا، لہو لہان ہو گیا۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ گھر آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نکل نہیں رہے، تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ نیزے کے کنارے سے میں نے کاٹا، چمڑے کو ایسا کھینچا، نالین کو کھینچا تو جو درمیان میں جو خلا آتی ہے اس کو میں نے کاٹ کر نالین مبارک کو نکالا۔ کیا تکلیف ہوئی ہوگی میرے محبوب کو، کیا تکلیف ہوئی ہوگی، خون بند نہیں ہو رہا ہے۔ اپنے بچے کو جب مرہم لگاؤ نا، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ لگاؤ، لیکن اس مرہم کے وقت میں ذرا نبی کے زخموں کا مرہم بھی یاد رکھنا کہ میرے نبی کے گھر میں زخموں پر لگانے کے لیے مرہم نہ تھا۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں میں نے ٹاٹ جلا کر میرے بابا جان کے میں نے زخم بھرے ہیں، میں نے اپنے ابا جان کے زخم ٹاٹ جلا کر کے بھرے ہیں۔ کوئی کائنات کا ایسا سرتاج تو مجھے دکھا دو، جنت کی کنجیاں جس کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں، فرشتے جس کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کو تیار ہوں، جبریل جس کی غلامی کرنے کو بھاگ بھاگ کے آتے، ایسے محبوب پیارے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ کیا ہے ایسا اس چیز میں؟ کیوں اللہ اتنا برداشت کر رہے ہیں؟ کیوں حلم اور بردباری کا اتنا مظاہرہ؟ اس میں حلیم کی تجلی کی انتہا کہ پیارے محبوب کو لوگوں نے، ظالموں نے تھکا دیا، اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے میرے محبوب کے سینے پہ، اپنے پیٹ پہ رکھ دی، 2 کوہانی اونٹ کی اوجھڑی میرے محبوب کے پیٹ پر لا کر رکھ دی گئی۔ سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا میں درد سناؤں میرے نبی کا؟ کیسے میں آپ کو اپنے دل کی بات اندر اتار دوں؟ عزیزو مجھے بیان کرنا نہیں آتا، میں بہت سادہ سا آدمی ہوں، مجھے واعظ تقریر نصیحت کرنا نہیں آتا پیارو، خدا کے واسطے اللہ کے رسول کا درد سمجھ جاؤ۔ پیارے محبوب نے بڑی تکلیفوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، بڑی تکلیف، اختیاری تکلیفیں تھی، یاد رکھنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، چاہتے تو سونے چاندی ہیرے جواہرات آب و زر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محلوں کی دنیا میں رہ سکتے تھے، لیکن یاد رکھو میرے اور آپ کے لیے انہوں نے یہ چیز اختیار نہیں فرمائی۔ کل کو میرا امتی یہ نہ کہے کہ میں آقا مدنی کریم کے پاس تو مال و مال تھے، مجھے گھر ہے، دار ہے، بچے ہے، بیوی ہے، مجھے دنیا داری ہے، مجھے فلاں ہے، مجھے یہ ہے، کل یہ ہم نہ کہہ سکیں، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فخر کو اختیار فرمایا، غربت کو اختیار فرمایا، ایک دن کھانے کو اور ایک دن فاقے کو اختیار فرمایا۔ ورنہ کہا گیا تھا فرشتوں کو بھیج کر کے، اختیار دیا گیا تھا، محبوب تم چاہو تو یہ وہد پہاڑ کو ہم سونا بنا دیں گے، یہ وہد پہاڑ پورا سونا بنے گا، آپ کے ساتھ چلے گا پھرے گا، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ایک دن کھانے کو ایک دن فاقے کو میں اختیار کرتا ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔
کمزور امتی کی فکر آقا مدنی کریم کو اتنا ستاتی تھی جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. عزیزو ذرا غور کرنا، اگر آقا مدنی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر ہم پوچھیں عالم تخیل میں، میرے پیارے محبوب آپ بتا دیجئے آپ نے اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائیں؟ پیارے محبوب کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں نے اس لیے تکلیفیں اٹھائیں تاکہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے سکوں. اب میں اس کے بعد تفصیل سے گنانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. پھر صحابہ اکرام کی قربانیاں، ان کی تکلیفیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں، حضرت عثمان غنی کی تکلیفیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی تکلیفیں، حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تکلیفیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تکلیفیں. اگر میں گنانے بیٹھوں تو خالی نام بولوں گا تو میں صبح ہو جائے گی ہماری یادداشت کے مطابق، ورنہ تو اس سے بھی زیادہ ہیں. لیکن خالی اگر ہم نام بھی گنانے بیٹھے تو نہیں گنا سکتے. اتنے لوگوں نے اس کلمے کی بلندی اور اس کی بقا کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء اللہ، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، پھر علماء حقہ. آج کے دور تک علماء اکرام کو دیکھو آپ در بدر بھٹک رہے ہیں، کبھی صبح ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی شام ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی فلاں گاؤں میں بیان، کبھی ادھر علاقے میں بیان، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ ایک جگہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ تیرے بیوی بچے نہیں ہیں، تجھے پریشانی کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشیت اللہ کی جب آ گئی تو پھر اب وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا. اب وہ محنت کرے گا جو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذمے میں سونپی ہے، جس کا اس کو وارث بنایا گیا. اب میری بات غور سے سننا عزیزو، میری بات غور سے سننا. یہ محنت، یہ مشقت، یہ کلفتیں، یہ تکلیفیں ہمارے لیے جھیلی گئی، یہ ہمارے لیے جھیلی گئی، یہ برداشت ہمارے لیے کیا ہے تمام انبیاء نے، صدیقین نے، شہداء نے، صالحین نے. حضرت امام حسن کی تکلیفیں کیا سناؤں؟ حضرت امام حسین کی تکلیفیں کیا سناؤں؟ کیا ان کا نیزے کا سر آپ کو یاد نہیں آتا؟ کیا ان کے خون کا بہنا آپ کو یاد نہیں آتا؟ کیا کہیں گے ہم جا کر کے اگر حضرت امام حسن پوچھ لے، حضرت امام حسین پوچھ لے، کیا میں نے اس لیے سر کٹایا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ کو بھول جاؤ، اس کے تقاضوں کی تکمیل کو بھول جاؤ؟ لا الہ الا اللہ تمہارے واسطے اتنا آسان تھا؟ ہم نے تو سر کٹا کے بھی اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. لا الہ الا اللہ ویژن تھا ان کے واسطے، لا الہ الا اللہ کانسیپٹ تھا ان کے واسطے. ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کلمہ ہے صاحب، پڑھے تو پڑھو. اب تو حالت یہ ہو گئی کہ بھائی لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ بولو، ہم رام رام بولتے کہتے. یہ ایک نئے تماشے سے یوٹیوب پہ چل رہے. اب بھائی تم لوگ اتنا شریف نہیں ہوں اس لیے میں دیکھتے رہتا ہوں. یوٹیوب پہ چل رہا، ایک صاحب بول رہے ہیں اور تم لا الہ الا اللہ بولو، میں رام رام بولتا ہوں. کئی کو بولنا صاحب؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. ہم تمہارے کو زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں. لا اکراہ فی الدین، ہمارے پاس دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہمارے پاس دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ نہ بولو، ہم کبھی نہیں بولیں گے آپ کو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور عبادت نہ کرو تم ان کی جن کی ہم کرتے ہیں. ولا انا عابد ما عبدتم، ہم عبادت نہیں کریں گے ان کی جن کی تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے قید میں، مکر و فریب، مکر میں چھوڑ دیا ہے. اللہ نے تمہارے ساتھ ڈھیل والا معاملہ کر دیا. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، تم ان کے ساتھ غداری کر رہے ہو. اللہ نے بھی تمہارا مکر تم پہ لوٹا دیا ہے. تم فمہل الکافرین، کافروں کو ڈھیل اللہ نے دے دی ہے، وہ جو چاہے کرتے رہیں. لیکن مسلمانوں کو ڈھیل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو. ڈھیل مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. جملے بولتے وقت میں سوچ سمجھ کے بولنا. لا الہ الا اللہ اسی پھگٹ میں نہیں آ گیا، یہ بڑی قربانیوں سے آیا سو ہے. سوالات انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کی محنتیں اس کے پیچھے کار فرما رہی، صحابہ اکرام کی محنتیں اس کے پیچھے کار فرما رہی، تابعین کی محنتیں اس کے پیچھے کار فرما رہی، تبع تابعین کی محنتیں اس کے پیچھے کار فرما رہی، ائمہ کی جد و جہد اس کے پیچھے کار فرما رہی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی. ارے ذرا تو سوچو نا عزیزو کہ آج اگر تم اس دور میں بھی ایمان دیکھنا چاہتے ہو نا تو یہ فلسطین کے بچوں کی آہ و بکا دیکھ لینا ذرا. ملبے سے نکل رہا ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، خون رس رہا ہے، چمڑا لٹک چکا ہے، باپ کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا. باہر نکلتے ہوئے باپ ایک ہاتھ میں اپنے بچے کو اٹھاتا ہے، جس بچے کے دونوں ہاتھ جڑ گئے، دونوں پیر جھڑ گئے، جسم کا بیچ کا حصہ خالی باقی رہ گیا. باپ ایک ہاتھ میں بچے کو اٹھا کے کہتا ہے رضینا باللہ ربا، اللہ جی ہم آپ سے راضی ہیں. ہم کھانا ٹھوس ٹھوس کر بھی ہم اللہ سے راضی نہ ہو سکے. 3 ٹائم کھانا کھا کھا کے پیٹ جو ہے نا پھگے کی طرح، غبارے کی طرح پھلا کر کے بھی ہم اللہ سے راضی نہ ہو سکے. دعوتیں اٹینڈ کر کر کے،
کبھی چکن کڑھائی کبھی مٹن کڑھائی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت کھاؤ, لیکن ہوش بھی تو رکھو نا. اللہ سے رضامندی نہیں. وہ بے چھت کے اللہ سے راضی ہو گئے, وہ ملبوں کے نیچے اللہ سے راضی ہو گئے, وہ بموں کے نیچے اللہ سے راضی ہو گئے, وہ فاسفورس وائٹ فاسفورس بم کے نیچے وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہاسپٹلوں میں بم مار دیا گیا, اپنی ماں کو کھو کر وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اپنی بیٹی کو کھو کر وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم لوگ, چھت ہماری ہے, زمین ہماری ہے, آسمان ہمارا ہے, عبادتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں, سب کچھ ہمارے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اس کے باوجود آج بھی ہم اپنی مسجد کی ایک صف نہیں بھر سکتے. ایسی ایمان پر, ایسے لا الہ الا اللہ کی تقاضے کی تکمیل پر میں افسوس نہ کروں تو پھر کیا کروں, مجھے بتائیے آپ. پھر اس کو لا الہ الا اللہ کہیں گے کیا؟ جو لا الہ الا اللہ مجھے اور آپ کو مسجد نہیں لے جا سک رہا, وہ لا الہ الا اللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا آپ کو جنت نہیں لے جا, مسجد نہیں لے جا سک رہا, دو چار قدم کے فاصلے کی مسجد نہیں لے جا سک رہا, وہ جنت میں کیسے لے جائے گا؟ اس لیے دعوت کی محنتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ غور بار بار سنتے ہوں گے کہ صاحب لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ سے ہونے کا یقین, ایک اللہ سے ہونے کا یقین, ایک اللہ سے ہونے کا یقین, ایک اللہ سے ہونے کا یقین. کیوں؟ کیا درد تھا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کہ 33 کروڑ لوگوں کے اندر انہوں نے یہ روح پھونک دی. گورنمنٹ سروے کے مطابق اس وقت میں الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے لوگوں کو شکار کیا ہے نا اپنی دعوت سے, 33 کروڑ لوگ ہیں. کتنے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں, لیکن گورنمنٹ ڈاٹا کے مطابق میں بتا رہا ہوں. گورنمنٹ ڈاٹا کے مطابق 33 کروڑ لوگوں کے سینے میں یہ روح پھونکنے والے الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ, کیا درد تھا ہوگا ان کے سینے میں, ذرا سوچو. کیسی تڑپ تھی ہوں گی, کیسی آگ تھی ہوں گی ان کے اندر, کیسا جذبہ تھا ان کے اندر. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اے سی میں بھی ہم اللہ سے راضی نہیں, ٹھنڈی کاروں میں ہم اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں, بینز کاروں میں ہم اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں, بی ایم ڈبلو میں ہم اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں, فارچونر میں ہم اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں, اسکارپیو میں ہم اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں, تھار میں ہم اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں. سردی آ گئی, امیڈیٹ گرم کرنے والا آپشن آپ کی گاڑی میں موجود, گرم آ گیا, سرد کرنے والی مشین آپ کی گاڑی میں موجود, آپ ٹیپ سننا چاہتے ہیں, آڈیو ریکارڈنگ آپ کی گاڑی میں موجود, آپ سین دیکھنا چاہتے ہیں, ویڈیو ریکارڈنگ آپ کی گاڑی میں موجود. واہ رے قربان جاؤں, اتنی سہولیات کے باوجود بھی ہم لا الہ الا اللہ سے راضی نہیں ہو سکے. کتنی سہولتیں دی اللہ نے, کتنی ناشکری ہم کر رہے ہیں. ارے عزیزو بتاؤ, انصاف کر رہے ہیں کہ نا انصافی کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بولو نا بادشاہ, بولو نا, سو بولو نا. کرنا چاہیے ہم کو نا انصافی؟ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ انصاف کریں گے. سب کے ساتھ انصاف کر رہے ہو تو میرے مولا کے ساتھ نا انصافی کیوں؟ میرے محبوب کے ساتھ نا انصافی کیوں؟ جنہوں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں تم ان کے لیے نا انصافی کر رہے ہو. جو ساری دنیا تمہارے لیے بے وفا ہے تم ان کی وفاداریوں اور چاپلوسیوں میں لگے ہوئے ہو. خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولو, کھولیں گے انشاءاللہ, اپنے آپ کو بیدار کریں گے, لا الہ الا اللہ کی محنت کریں گے, اس کے تقاضوں کی تکمیل تک پہنچیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. قرآن و سنت پر ہم سب کو چلنا اللہ آسان فرما دے. لائٹیں بجھا دیں, تھوڑی دیر ذکر کریں گے. لائٹ بجھانا فرض واجب سنت نفل نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا. ہاں, لائٹاں بجھانا, بولو فرض واجب سنت نفل, سو بولو نا باشا, فرض واجب سنت نفل یکسوئی رہنے کے واسطے بجھائی جاتی ہے. اب انہیں منڈی ہلا رہا تو انہیں کئی کو ہلا رہا, انہیں پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا, انہیں کیا کر رہا, انہیں کیا کر رہا, دیکھ لیتے بیٹھتے. اس وجہ سے بجھا دیتے تاکہ ہم اپنے ذکر میں مغرور رہنا, دوسروں سے اپنے کو کچھ بھی لینا دینا نہیں رہنا. بول بجھا دو, پورے لائٹاں بجھا.